چھٹی صدی عیسوی کا اختتامی دور تھا۔ دنیا دو عظیم سلطنتوں روم اور فارس کے درمیان جنگوں کی لپیٹ میں تھی۔ عرب کا خطہ جہالت اور قبائلی عصبیتوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایسے میں مکہ کے ایک پاکیزہ گھرانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا اعلان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ دوسری طرف ایران میں خسرو پرویز 590 میں تخت نشین ہوا۔ اس نے رومی سلطنت کے خلاف کئی فتوحات حاصل کیں، یروشلم فتح کیا اور صلیب اصلی کو ایران لے آیا۔ وہ اپنی شان و شوکت، عالی شان محلات اور جنگی مہارتوں کے لیے مشہور تھا۔ 6 ہجری 628 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو پرویز کے نام ایک خط تحریر فرمایا۔ یہ خط فارسی زبان میں نہ تھا بلکہ عربی زبان میں لکھا تھا، کیونکہ یہ پیغام وحی کی زبان میں تھا، سچائی اور اخلاص سے لبریز۔ یہ خط حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ خسرو پرویز کے دربار کی جانب روانہ کیا گیا۔ وہ قاصد کئی دنوں کی مسافت طے کر کے ایران پہنچا۔ فارس کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسے عظمت دنیا کی وہ جھلک دکھائی دی جو غرور کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ سونے کے محلات، چمکتے حال، غلاموں کی صفیں اور فوجیوں کے قافلے، سب کچھ خسرو پرویز کے جاہ و جلال کا عکاس تھے۔ قاصد جب دربار میں داخل ہوا تو وہاں ہزاروں آنکھیں اس کے لباس، انداز اور آنکھوں میں چھپے سکون کو دیکھ رہی تھیں۔ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے وہ خط پیش کیا جو کسی دنیاوی قوت سے نہیں، رب کائنات کی طرف سے تھا۔ خط کا مکمل متن کچھ یوں ہے: اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فارس کے عظیم بادشاہ خسرو کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اسلام قبول کر لو، سلامتی پالو گے، ورنہ تم پر مجوسیوں کا گناہ ہوگا۔ جب خسرو پرویز نے یہ خط پڑھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ کون حقیر شخص ہے جو مجھے خط لکھتا ہے؟ کیا اسے میرے غلاموں میں سے بھی کوئی حقیر آدمی نہیں مل سکا؟ اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اپنے گورنر یمن بازان کو حکم دیا، حجاز کے اس شخص کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ بازان نے فوراً 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارا بادشاہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ تو بہت طاقتور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب تمہارے بادشاہ کو اس رات ہی مار چکا ہے۔ وہ لوگ حیران ہوئے۔ جب وہ واپس یمن پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ شرویہ خسرو پرویز کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے اور خود تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ جب بازان نے یہ واقعہ سنا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر ایمان لے آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یمن کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ خسرو پرویز کا انجام عبرتناک تھا۔ اس نے رومی سلطنت کے خلاف جنگیں لڑیں لیکن آخرکار ہرقل نے اسے شکست دے دی۔ اس کے بیٹے شرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قید کر کے مار ڈالا۔ اس کی موت کے بعد ساسانی سلطنت کمزور ہو گئی اور کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں نے ایران فتح کر لیا۔ خسرو پرویز کو اپنی شان و شوکت پر فخر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا۔ جو قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کرتی ہے، اللہ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی اسلامی ریاست نے چند سالوں میں 2 عظیم سلطنتوں روم و فارس کو شکست دے دی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی عظیم طاقتیں بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کریں تو ان کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ آج ایران ایک اسلامی ملک ہے جبکہ خسرو پرویز کا نام صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا ہے۔ اللہ ہمیں حق قبول کرنے اور تکبر سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سے فوری طور پر آگاہ ہو سکیں۔ آپ کا شکریہ۔